ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبدالوہاب آپ کا استقبال کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اہم عالمی اسلامی خبریں تفصیل سے پیش کرنے سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ عراق میں امریکی قافلے پر حملہ، امریکی فوج کو خالی کروانے کی ہو رہی ہیں کوششیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل عرب پارٹیوں کے ہاتھ، اسرائیل میں 2 سال میں چوتھی بار ہو رہے ہیں انتخابات۔ افغانستان سے دوستی مضبوط کرنے جاپان دے گا $122 ملین کی مدد۔ فرانس میں اسکارف پہننے پر لگ سکتی ہے پابندی، رائٹ ونگ سیاسی قائد نے کیا قانون بنانے کا مطالبہ۔ اور ترکی میں 2016 کے فوجی بغاوت کے پیچھے امریکی سازش، ترکی وزیر داخلہ کا بیان۔ اب خبر تفصیل سے۔ عراق کے بابل علاقے میں امریکی فوج کو رسد پہنچانے والے قافلے پر حملہ کیا گیا، تاہم اس حملے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ حملہ عراق کے قاسم الجبارین علاقے میں ہوا، جہاں یہ قافلہ عراق میں موجود 3000 امریکی سپاہیوں کو رسد پہنچانے جا رہا تھا۔ چند روز قبل عراق ہی کے صلاح الدین علاقے میں امریکی قافلے پر حملہ ہوا تھا، جس سے عرب میں امریکی دوہری پالیسی سے نفرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بغداد میں امریکی فوج نے گزشتہ سال عراقی جنگجو کمانڈر کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد سے رد عمل کی شکل میں امریکہ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عراقی قانون ساز ادارے نے حال ہی میں ایک بل پاس کیا تھا، جس کے تحت عراقی سرزمین پر دیگر ممالک کے ملٹری افواج کو باہر نکالنے کی بات کہی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر بدعنوانی کے الزامات لگنے کے بعد انہیں کرسی پر برقرار رہنے عرب پارٹیوں کا تعاون انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ یہی نیتن یاہو جو پہلے صہیونی ریاست کے لیے عرب پارٹیوں کو آنکھ دکھاتے تھے، اب عرب پارٹیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اسرائیل میں 2 سال کے وقفے میں چوتھی بار انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور مارچ 2023 میں منعقدہ آئندہ انتخابات اسی بات پر منحصر ہیں کہ عرب پارٹیاں یہاں کنگ میکر کی حیثیت سے رول ادا کرے گی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں نیتن یاہو کی لیکود پارٹی حالانکہ طاقتور مانی جا رہی ہے، لیکن حکومت سازی کے لیے اس پارٹی کے پاس بھی سیٹیں ناکافی ہوگی، جس سے نیتن یاہو کو عرب پارٹیوں کو تعاون حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عرب پارٹیوں کے سب سے بڑے مخالف نیتن یاہو گزشتہ چند ماہ سے اعتدال کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جاپان نے افغانستان سے اپنی دوستی کو مضبوط کرنے اور افغانستان میں ترقیاتی کاموں کے لیے $122 ملین کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ نومبر 2020 میں جنیوا کانفرنس کے دوران جاپان نے افغانستان میں سال 2021 تا 2024 کے درمیان $118 ملین کی مدد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی وعدے کے تحت جاری سال 2021 کے لیے جاپان افغانستان میں امن، زراعت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دیہی ترقی کے لیے $122 ملین کی امدادی رقم دے گا۔ جاپان کے افغانستان کو اب تک کی مجموعی طور پر $6.9 بلین کی مدد ہو جائے گی۔ روس فلسطین میں اپنی دلچسپی بڑھا رہا ہے، اور اس کے لیے وہ گزشتہ سال سے مختلف فلسطینی گروپس کو گفتگو کے لیے روس میں مدعو کر رہا ہے۔ اسی دعوت کے تحت فلسطینی اسلامک جہاد گروپ روس سے بات چیت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماسکو میں روسی حکام سے بات چیت کے لیے اس گروپ کے جنرل سیکرٹری زیاد النقالہ نے مندوبین میں شامل ہیں، جہاں فلسطینی حقوق اور روس و فلسطین کے باہمی تعلقات سے متعلق تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ روس کے فلسطینی مسئلے میں دلچسپی سے امریکہ اسرائیل اتحاد گروپ میں بے چینی اور تشویش ہے۔ فرانس میں اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب یہاں کی رائٹ ونگ لیڈر میرین لے پین نے فرانس میں اسکارف پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ لے پین نے کہا کہ اسکارف اسلامی مطلق العنانیت اور قاتلانہ شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ لے پین نے اس سمت میں ایک قانونی بل بھی پیش کیا۔ فرانسیسی کورٹ نے اس بل کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور اس بل کو چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ لے پین نیشنل فرنٹ پارٹی کی سابق صدر کی بیٹی ہے، اور یہ پارٹی اسلاموفوبک اور غیر ملکیوں سے دشمنی یعنی زینوفوبیا سے متاثر ہے۔ گزشتہ انتخابات میں لے پین کے والد موجودہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے شکست کھا چکے ہیں۔ غیر مسلمانوں پر چین کے تعلق سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی خاموشی ان کے محافظ اسلام کے طور پر پیش کرنے کی مشن کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اس طرح کا کہنا ہے ایشیائی پروگرام اینڈ سینئر ایسوسیٹس فار ساؤتھ ایشیا کے ڈپٹی ڈائریکٹر مشیل کوگلمین کا۔ بھارتی خبر رساں ادارے NIA کی خبر کے مطابق مشیل نے کہا کہ اسلام آباد سیاسی مدد کے لیے بیجنگ پر منحصر ہے، اور وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ جب بھی غیر مسلمانوں کا معاملہ عمران خان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے حل کرنے بیجنگ سے رازداری کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی حکومت کے مطابق ترکی میں 5 سال قبل اردوغان حکومت کا تختہ پلٹنے فوجی سازش میں امریکہ ملوث تھا، حالانکہ یہ بغاوت چند ہی گھنٹوں میں اس وقت ناکام ہو گئی تھی جب ترکش عوام نے اپنے چہیتے صدر رجب طیب اردوغان کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے فوجی ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے۔ ترکی حکومت نے اس بغاوت کے لیے امریکہ میں مقیم ترکی سیاسی لیڈر فتح اللہ گولن کو سازشی قرار دیا ہے۔ ترکش وزیر داخلہ سلیمان سولو کے مطابق گولن ہی اس بغاوت کے ماسٹر مائنڈ تھے، جبکہ گولن ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔
15 जुलाई 2016 को हुए फौजी बगावत में 250 के करीब शहरियान की जान गई थी और 2000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। तो नाज़रीन मिली वॉइस, आज के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर तज़्ज़िया ख़बरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स के ज़रिए अपनी तजावीज़ व आरा हम तक पहुँचा सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।